السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے یہ مشکل ترین الفاظ سورۃ النور کی آیات نمبر 40 میں 1، 2، 3 اور 4 چار تشدید کو اکٹھا کس طرح پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر دو نون ساکن آ رہی ہیں، یہاں پر بھی ایک نون ساکن ہے اور آگے یہاں پر بھی ایک نون ساکن ہے۔ ان میں سے کون سی نون کو ہم نے پڑھنا ہے، کون سی نون کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو طا کا وقف آ رہا ہے، یہاں پر کون سا وقف ہوگا اور کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس سے پہلے یہاں پر دیکھیں تو جب ہم لاسٹ حرف کو ساکن کریں گے تو اس سے پہلا حرف مشدد بھی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، تو اس سے پہلے کھڑا زبر بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہا اور حا یہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو ان کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس آیات کو پڑھتے ہوئے کہ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں اور سورہ کو نوٹ کر لیں۔ سورۃ النور ہے اور پارہ قد افلح، اور اس کی آیات نمبر 40 میں یہ مشکل ترین حرف ہے، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آیات نمبر 43 میں بھی یہاں پر یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک کر کے دوسرے ورڈ کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں تو جب بھی میم مشدد ہوگی تو اس کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوگا، اور میم مشدد سے پہلے اگر کوئی بھی حرف ساکن ہو جائے تو ہم اس ساکن حرف کو چھوڑ کر متحرک حرف کو ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یعنی کہ زبر زیر پیش والے حرف کو ہم یہ تین دندانوں والی شکل کے ساتھ ملائیں گے، جس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ جو یہ دال نما شکل ہے، یہاں پر نون ہے تو اس حرف کو چھوڑ دیں گے، ہم پچھلے حرف کو اگلے حرف مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح؟ عین میم زبر عم، یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، میم مشدد اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ عم، یہ جو میم ہے نا، یہ میم ساکن بھی ہے اور متحرک بھی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر بھی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کی جزم بھی ہے، لیکن جزم یہاں پر چھپی ہوئی ہے۔ کیوں چھپی ہے؟ کیونکہ تشدید آ گئی ہے۔ یہ تشدید ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس ورڈ کو آپ نے سختی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور دو مرتبہ بھی پڑھنا ہے۔ عم، پہلے ہم نے میم کو عین کے ساتھ ملایا، اب ہم کیا کریں گے؟ اسی میم کو نون اور یا کے ساتھ بھی ملائیں گے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام، یعنی کہ ہم ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا رہے ہیں، اور آگے یا کے اوپر بھی تشدید ہے، تو کیا کریں گے؟ میم نون یا زبر میں، عم میں، پھر یا کو پڑھیں گے یا زبر یا، عم میں یا، شین الف مد زبر شا، یہ بڑی مد ہے، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ عم من یشاء، حمزہ پیش او، ام من یشاء، جب ہم وقف کریں گے، یہاں پر رکیں گے، سٹاپ کریں گے، تو کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کر دیں گے اور اوپر والی پیش کو ڈراپ کر دیں گے۔ ام من یشاء، وقف کی صورت میں حمزہ کو ساکن، یشاء۔ اور آگے یہاں پر دیکھیں تو اس آیات کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ والارض، واو تا زبر وت، اس الف کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس لام کو بھی چھوڑ دیں گے، واو کو تشدید والے طوا کے ساتھ ملائیں گے، واو تا زبر وت، طوا یا زبر طوی، وت طوی، را پیش رو، وت طویرو۔ آگے دیکھیں تو ہم نے اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں؟ سواد کو فا سے ملائیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ پھر اوپر کی طرف آ جائیں گے، یہاں نیچے سے ایک گور سرکل بنائیں گے۔ کس طرح؟ سواد فا مد زبر کھڑا زبر صوف، سواد فا مد کھڑا زبر صوف، ٹھیک ہے۔ اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو کھینچتے ہی فا کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر فا کے اوپر یہ جو کھڑا زبر ہے نا، اس کو پڑھیں گے۔ کس طرح؟ فا کھڑا زبر فا، والطیر صافات، تا دو زیر تین، والطیر صافات، ٹھیک ہے نا۔ اور جب ہم نے یہاں پر توار ہے تو وقف مطلق ہے، تو کیا کریں گے؟ سٹاپ کریں گے، تو تا کو ساکن کریں گے،
یہ جو نیچے والی دو زیر ہیں نا ان کو ڈراپ کر دیں گے، یعنی کہ یہ دو جو زیر ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، تاکہ اوپر یہ جو جزم ہے نا یہ آ جائے گی اس کے اوپر. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، فا کو کھینچ کر تا کے ساتھ ملائیں گے اور اس طرح کھینچیں گے کہ پتہ نہ چلے. صافات فات، ٹھیک ہے نا. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ. یہاں پر دیکھیں تو دال ساکن ہے. جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو، چاہے وہ درمیان میں ہو چاہے ہم لاسٹ میں اس کو ساکن کریں، تو اس کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. کس طرح ہلانا ہوتا ہے؟ قد. قد. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ہم ان کے اوپر جزم آ جائے گی تو ان کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے، یعنی تھوڑا سا ہلانا. کس طرح؟ قد. قد، یعنی 2 مرتبہ آواز آئے گی. قد علم صلاتہ وتسبیحہ. یہاں پر آپ نے ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. ان دونوں میں ہم نے فرق ہر حال میں کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے تو ترجمہ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جہاں پر ہم ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک، اگر ہم اس ہا کی جگہ ہم ہا کو پڑھیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. تو کس طرح پڑھیں گے؟ واو زبر وا، تا سین زبر تس، و تس، با یا زیر بی. حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. و تسبیح زبر ہا، ہا الٹا پیش ہو. و تسبیحہ. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو الٹا پیش کو ہم ختم کر دیں گے، ہا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے. کس طرح؟ وَتَسْبِيحَهُ ہا. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس آیات کو. یہ مشکل ترین آیات کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں. 3 تشدید کو اکٹھا کس طرح پڑھنا ہے؟ او کا ظلمات فی. آگے دیکھیں با کو ہا سے ملائیں گے، با ہا زبر باہ. آگے دیکھیں یہ را کے نیچے جب زیر ہوگی تو را بریک پڑی جائے گی، اس کے اوپر جب زبر یا پیش ہوں گی تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، یعنی پور پڑھیں گے. تو با ہا زبر باہ، را کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر سختی بھی کرتے ہیں. سختی کس طرح کرنی ہے؟ رل، را لام 2 زیر رل. لام کو پھر جیم کے ساتھ ملائیں گے. 4 تشدید ہے نا اکٹھی، تو چاروں کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور حرف کی ادائیگی کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ مکمل ادائیگی ٹھیک کس طرح ہوتی ہے. رل لام جیم پیش لج، رل لج. آگے جیم یا زیر جج، لجج. ٹھیک ہے نا. لجج. آگے دیکھیں یا کو ہم نے اس یا کے ساتھ نہیں ملانا، جس طرح ہم نے تشدید میں کیا ہے نا کہ رل لجج، ان تینوں کو ہم نے سختی کے ساتھ ملایا. یہاں پر اس یا کو ہم سختی کے ساتھ نہیں ملائیں گے. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے اور اس سے پہلے کیا تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آگے یہ یا بن گیا ہے حروف یرملون میں سے. تو اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اب ہم پڑھیں گے یا 2 زیر جیم. ٹھیک ہے. جیم یا غین زبر یغ، فی بحر اللجی یغ، شاہ بحر اللجی یغشاہ، موج من فوقہ، موج من فوقہ. یہاں پر پھر دیکھیں تو با کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تو تنوین کو اب ہم ختم کریں گے. وقف کی صورت میں تو با ساکن ہو جائے گی، جب با ساکن ہوگی تو یہ حروف قلقلہ میں چلی جائے گی، اور جب حروف قلقلہ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہلا کر پڑھتے ہیں. کس طرح؟ صحاب، صحاب ب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. صحابن ہے نا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہا کو با سے ملا کر پڑھیں گے. او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب.